السلام علیکم دوستو، میں سردار اورنگزیب ہم کولمبو میں موجود ہیں اور لاہور کے اندر بھائی صاحب بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے۔ آئی سی سی ڈیلیگیشن ابھی لاہور کچھ دیر میں لینڈ کرنے والا ہے اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے پریزیڈنٹ امین الاسلام صاحب لاہور پہنچ گئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سی او اور باقی جو افسران تھے انہوں نے امین الاسلام صاحب کا استقبال کیا اور آج آئی سی سی کا ڈیلیگیشن جس کی قیادت عمران خواجہ صاحب کر رہے ہیں، جو کہ وائس چیئرمین ہے آئی سی سی کے کافی عرصے سے، وہ پہنچے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اور ملاقات ایک ہی ہوگی، ایک ہی بات ہوگی کہ تہاڈی مہربانی، آج اتوار ہے، اگلے اتوار کو میچ ہے، میچ بیچنا ہے، مال آنا ہے، پیسہ آنا ہے، ککھ نہیں رہا، برباد ہو گئے، خالی ہاتھ بچ گئے، ایک ہی میچ ہے جس سے مال کھاتے ہیں۔ تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ کنونس کرنے کی آج کوشش کی جائے گی کہ آپ اپنی سرکار کو دوبارہ لکھیے اور پرائم منسٹر کو کہیے کہ انڈیا پاکستان گیم ہونے دیں۔ لیکن اب چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی پہلے سے ہی ایک میڈیا ٹاک میں کہہ چکا ہے کہ جو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ساتھ آپ نے ناانصافی کی ہے، ہم نے تو اس کے لیے سٹینڈ لیا ہے۔ تو انہوں نے اسی لیے امین الاسلام صاحب کو ڈھاکہ سے آج لاہور بلا لیا کہ آئیے بیٹھیے، یہ منت ترلا جو کر رہے ہیں اس میں مدعا تو یہ ہے نا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو آپ نے کیا یہ کیوں کیا ہے۔ آج میں سن رہا تھا احسان مانی صاحب جو کہ ایکس پی سی بی چیئرمین بھی ہیں اور ایکس آئی سی سی چیئرمین بھی، دونوں جگہ پر انہوں نے سرو کیا ہوا ہے، وہ یہ بول رہے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ممبر بورڈ کو ٹورنامنٹ سے باہر نکال دو اور سیم پریسیڈنٹ جو انڈیا کے لیے سیٹ کیا گیا تھا اس کو بھی اس کی حکومت نے منع کیا، ان کو دبئی مل گیا، ان کو ان کی حکومت نے منع کیا تو ان کو ٹورنامنٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خواجہ اور محسن نقوی کے درمیان کیا ڈائلاگ ہوتے ہیں، کیا اسپیکٹ کیا جا رہا ہے۔ بظاہر تو لگ رہا ہے ایسا کہ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کے ساتھ ڈائلاگ نہ کرنا ہوتا، دروازہ بند کرنا ہوتا، تو ان کو کہتے کہ بھائی صاحب آپ کو لاہور آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہوسٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صاحب ذرا آپ نے بھی انٹرنیشنل کرکٹ میں رہنا ہے اور ان کو آئینہ بھی آپ نے دکھا دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کسی حد تک میچ کے لیے ایگری ہے تو اس لیے وہ لاہور جا رہے ہیں، یا وہ اپنی جا کر باتیں بولیں گے اس کے بعد پاکستان کہے گا کہ جی ہم حکومت کے پاس واپس جاتے ہیں۔ دیکھیں، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جو پاکستان آئے ہیں، جو لاہور انہیں مدعو کیا گیا نا، میرے خیال میں وہ شاید پہلے ٹرمز آف کنڈیشن رکھے گا پاکستان کی، جو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا نقصان ہوا، جو آئی سی سی ریونیو آنا تھا۔ بعد میں یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ چونکہ بنگلہ دیش نے خود پل آؤٹ کیا تو جو آئی سی سی ریونیو آنا ہے ورلڈ کپ سے اس کا حصہ بھی بنگلہ دیش کو نہیں ملے گا۔ تو میرے خیال میں جو ٹرمز آف کنڈیشن ہے شاید بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے سامنے بیٹھ کر یہ طے کی جائیں گی۔ ایک تو آئی سی سی کا جو ریونیو ہے وہ دیا جائے، جو بنگلہ دیش کے کرکٹر کا نقصان ہوا وہ دیا جائے، اور پھر پاکستان جو ہے وہ اپنی شرطیں رکھے گا، اپنی ٹرمز آف کنڈیشن رکھے گا، اور اس کے بعد اگر آئی سی سی یہ چیز مانتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ پاکستان یہ میچ کھیلنے کو تیار ہو جائے، اور پھر اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ پہلے خود مطمئن ہوگا، پہلے محسن نقوی صاحب خود سنیں گے، خود میٹنگ میں بیٹھیں گے، جب وہ خود مطمئن ہو جائیں گے تو پھر وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو میاں محمد نواز شریف کو وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو بلایا گیا وہ یہی لگتا ہے کہ ان کے سامنے ساری ٹرمز آف کنڈیشن رکھ کے، کیونکہ جو ہمارا موقف تھا، جو سٹینڈ تھا، وہ تو یہی تھا نا کہ بنگلہ دیش کے خلاف زیادتی کی گئی، اور اب تو دنیا کی تقریباً بہت بڑی بڑی آوازیں، ناصر حسین جیسی، مارک بوچر جیسی آوازیں یہ آ رہی ہیں کہ اگر ہندوستان کو یہ ہائیبریڈ ماڈل مل سکتا ہے، اگر پاکستان کو اس کی مرضی کا وینیو سری لنکا مل سکتا ہے، تو پھر بنگلہ دیش کو اس کی مرضی کا وینیو کیوں نہیں مل سکتا۔ یہ جو اس وقت انہوں نے ہیٹ آف دا مومنٹ یہ فیصلہ کر دیا کہ بنگلہ دیش کو ٹورنامنٹ سے آؤٹ کر دیتے ہیں، پاکستان کے سٹینڈز کے بعد اگر پاکستان یہ میچ نہیں کھیلتا تو پھر یہ دنیائی کرکٹ کا سروائیول نہیں ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ سری لنکن کرکٹ بورڈ نے ایک لیٹر بھی لکھا، اور لیٹر میں جو لکھا ہے کہ ہمارے لیے کیا کیا تباہیاں ہو سکتی ہیں اگر پاکستان انڈیا کا میچ نہیں ہوتا۔ تو میرے خیال میں یہ ساری کنڈیشن، ٹرمز آف کنڈیشن جو کو کہتے تھے نا آپ کے پڑوسی دوست، جو میڈیا کل سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے ریکویسٹ کر دی ہے، وہ شاید ان کو اندازہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے بولا پاکستان نے اپروچ کیا ہے، جنوں جت پنجابی کہتے ہیں مینوں تہاڈے نال کم ہے تے میں ہی دبئی ٹور کے آواں گا نا، تسی تے نہیں کوٹ دعا ہوگے۔ آج پھر ثابت ہو گیا نا۔ کل ایک چھوٹی سی ٹویٹ کی تھی ہمارے جو اسپوکس مین ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے، کہ یہ وقت بتائے گا کہ کون کس کے پاس آ رہا ہے، کس نے کس کو اپروچ کیا ہے۔ تو آج آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو آئی سی سی کا وقت وہاں جا رہا ہے نا، تو وہ کیوں جا رہا ہے، وہ اپروچ کرنے ہی جا رہا ہے، اور یہ منت سماجت کرنے جا رہا ہے کہ آپ کے بغیر بھائی صاحب یہ کرکٹ مکمل نہیں ہے، اور اگر آپ نہیں کھیلتے تو یہ کلیپس کر جائیں گے۔ یہی ورلڈ کپ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سپانسر جو ہے یہ کیسے چلیں گے۔ یہ انڈیا پاکستان کا ہی تو ایک میچ ہے جس پہ اتنی بڑی بڈ ہوتی ہے،
تو اگر وہی نہیں ہوگا تو کہاں سے چلے گا یہ ICC کہاں سے چلے گا؟ یہ دیگر ممالک اتنے سے ممالک تو ہیں پوری دنیا کے اندر 20 ممالک ہیں آپ کے پاس کرکٹ کھیلنے والے. اس دن سنالی اسٹیڈیم میں آپ نے بڑا اچھا تبصرہ کیا تھا. میں نے آپ کو بولا تھا کہ اگر آج یہ والا میچ نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ پہلے راؤنڈ میں جو شیڈول فکسنگ ہے یہ ختم ہوئی تو کیا ہوگا؟ آپ نے کہا پھر مالی کوئی نہیں آئے گا. اگر آپ نے ورلڈ کپ میں انڈیا پاکستان گیم نہیں دینی ہے اسپانسرز کو, ادر اسٹیک ہولڈرز کو اور براڈ کاسٹرز کو, تو پھر کام نہیں ہوگا. اچھا ایک اور بات ہے, 2025 کی چیمپئنز ٹرافی میں جب پاکستان کرکٹ بورڈ ICC کے ساتھ نیگوسیشن کر رہا تھا, کیونکہ یہ میڈیا کی جنگ بھی ہے, یہ اپنے اپنے ملک کا نیریٹو بھی ہے, تو اس وقت یہ گپتا, یہ بوریا, یہ سب کہتے تھے, اور انہوں نے محسن نقوی پہ الزام لگایا تھا. بوری کون ہے؟ یہ بوریا بھی ان کے ایک جرنلسٹ ہے جس کو ICC نے بین کیا ہوا تھا, BCCI نے بین کیا تھا. اب دوبارہ وہ وائرل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, نام بڑا ہے بٹ دوبارہ بوری سے باہر آ رہے ہیں. ہاں, بوری سے باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے تب ایک بات بولی تھی, میں نے تب بھی اس کے اوپر بڑی سوشل میڈیا پہ فائٹ کی تھی. انہوں نے کہا کہ جی 6 کروڑ پر میچ پاکستان کرکٹ بورڈ ان سے جو ہے وہ کر رہا ہے. اس کو انہوں نے بھیک کے طور پہ کہا تھا کہ مجھے آپ میری چیمپئنز ٹرافی میں بھارت میں ہائبرڈ پہ کھیلو تو 6 کروڑ مجھے پر میچ دے دو. اور انہوں نے پاکستان کے 1-2 سینئر جرنلسٹ سے بھی یہ جھوٹ والی سٹوری کروا دی تھی. لیکن پھر اینڈ پہ ثابت یہ ہوا کہ ان سے انگوٹھے لگوائے گئے, ان سے سائن کرائے گئے کہ اگر تم نہیں آؤ گے تو ہم نہیں آئیں گے. اور ان کے لیے یہ وہ موت تھی. اور ان سگنیچر سے بچنے کے لیے جے شاہ بھاگ کے برسبن BGT ٹرافی کا میچ دیکھنے چلا گیا تھا, تو 4-5 دن کے لیے چیمپئنز ٹرافی کا شیڈول بھی رک گیا تھا. اب جو ہے مجھے پورا یقین ہے پاکستان اگر یہ سنڈے کو میچ کھیل لیتا ہے فار لارجر انٹرسٹ آف دا گیم, اور جو SOPs جاتے ہیں, اور اینڈ آف دی ڈے فیصلہ اسلام آباد میں ہونا ہے, لاہور میں وہی آپ کی بات سنی جائے گی, ICC کی باتیں حکومت پاکستان کے سامنے رکھی جائیں گی, اور جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے میچ نہیں کھیلنا ہے تو وہ ICC کے یہ جو عمران خواجہ صاحب آ رہے ہیں, اچھا جانے کے لیے جے شاہ بھی جا سکتا ہے, یہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے. لیکن مدعا یہ ہے کہ وہ چیمپئنز ٹرافی کے دوران بھی سردار صاحب 6 مرتبہ محسن نقوی سے ملا. ہر مرتبہ اس نے محسن نقوی صاحب کے ساتھ جو ٹیم ہوتی ہے ان کو وہ کہتے ہیں بھیا یہ موبائل سے پکچر مت بنائیے گا, ہمارے دیش کے اندر دیش دروہی بنا دیا جاتا ہے. تو ابھی بھی وہ رابطے میں ہوں گے. اچھا اب اس کو یہ پورٹریٹ کیا جائے گا. کل بھی جو ہے BCCI کی ICC کے ایک نمائندہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے, مجھے خٹک صاحب نے بتایا کہ وہ بھی وہاں پہ بیٹھے تھے. انہوں نے بھی کہا بھیا ہماری تصویر نہ بنائیے گا, دیش دروہی ہو جائیں گے. دیش دروہی ہو جائیں گے. تو کل وہ بھی آئے تھے, بیٹھے تھے, انہوں نے پورا میچ دیکھا مگر بغیر تصویر کے چلے گئے. اچھا اب یہ نیریٹو کل سے بھی جھوٹ کی بنیاد کے اوپر سارا پکچر بھی پاکستان نے یو ٹرن لے لیا یا پاکستان کو دھمکیوں کے عوض. اب مجھے بتائیں آپ کو کوئی گھر جا کے دھمکی دے کے منوا سکتا ہے؟ دھمکی دی جو نہیں تھی دبئی میں بیٹھ کے دی جاتی نا. دیکھیں آپ نے کہا نا کہ یہ ان کے لیے موت ہے, یہ ان کے لیے موت نہیں ہے. اگر یہ میچ نہیں ہوتا یہ سزائے موت, آپ کو پتا نا ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے, پتہ نہیں دنیا میں ہوتا نہیں, کہ 3 دفعہ سزائے موت دی گئی ہے. تو ان کو ایک دفعہ یہ موت نہیں ہے, ان کو 3 دفعہ موت نظر آ رہی ہے. کیونکہ اگر یہ میچ نہیں ہوتا تو فیوچر میں جا کر کے ICC ایونٹ میں پاکستان انڈیا کا میچ ہو پائے گا. اگر نہیں ہو پائے گا تو وہ جو دنیا کا امیر ترین کرکٹ بورڈ صرف پاکستان کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے. میں اس لیے پاکستانی سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان انڈیا کا میچ تو نہیں ہو رہا, پاکستان کو انڈیا سے کوئی مالی فائدہ نہیں آنا ہے. براڈ کاسٹر انڈیا کے ہیں, 80% ریونیو جو ہے وہ انڈیا کو جاتا ہے ICC سے. تو پاکستان کی کرکٹ تو 20 سال سے سروائیو کر رہی ہے نا. ہمارے پلیئر IPL میں نہیں جا رہے, ہمارے کرکٹ ٹیم جو ہے انڈیا کے ساتھ میچ نہیں کر رہی, لیکن پھر بھی ہم سروائیو کر رہے ہیں. اب یہ منٹو ترلوں پہ جو آگے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیائی کرکٹ کو, ICC کو, BCCI کو, بھارت کو انڈیا پاکستان کی ضرورت ہے. یہ بنگلہ دیش نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کو آپ نے باہر کر دیا. بائی دا وے بنگلہ دیش بھی کرکٹ لیونگ نیشن ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ان کا بھی یہ ہضم نہیں ہوگا آگے جا کے. یہ بھی ان کے گلے کی ہڈی ضرور بنے گی. یہ ڈسین ہوا, یہ کہیں نہ کہیں بھارت کے آڑے ضرور آئے گا. جیسے چیمپئن ٹرافی کا وہ ایگریمنٹ اب ان کے آڑے آ رہا ہے نا, کہ اب وہ اپنا بوریا بسترا اٹھا کے 15 تاریخ کو آئیں گے. پاکستان نہیں کھیل رہا, ان کا کپتان کہہ رہا ہے ہم تو جائیں گے, ہم انتظار بھی کریں گے, ہم پریس کانفرنس بھی کریں گے. یہ وہی ایگریمنٹ کا نتیجہ ہے جو اس وقت ان کی ضد, ان کی انا تھا, اور آج ان کو وہی انا اور اسی ضد کے پیچھے آج ان کو جھکنا پڑ رہا ہے. تو یہ اگر اسی طرح کا رویہ ان کا جاری رہا تو یہ آگے جا کے یہ بنگلہ دیش کے اگینسٹ بھی اسی طرح. سر نہیں, یہ ان کا میڈیا جو مرضی کہتا رہے, خود انہوں نے پاؤں پکڑنے ہوتے ہیں. میں آپ کو 200% بتا رہا ہوں. چیمپئنز ٹرافی, ایشیا کپ کی ٹرافی کے معاملے میں بھی محسن بھیا ٹرافی دے دو, عزت کا مسئلہ ہے. اب تو کہہ رہے ہیں نا یار ہمیں وہ ٹرافی لے لینی چاہیے تھی یار, مطلب ہم ٹرافی لے لیں. اب تھوڑی عرصے کے بعد یہ کہیں گے یار ہمیں بنگلہ دیش کو نہیں نکالنا چاہیے تھا. اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ACC کی میٹنگ ہے, انڈیا کو نہیں جانا چاہیے تھا, پھر بعد میں کہتے ہیں یار ان کو جانا چاہیے تھا. تو یہ اپنا موقف چینج کرتے رہتے ہیں.
2017 की चैंपियन ट्रॉफी में इन्होंने 3 अफगानियों को पकड़ के वहां पे नैरेटिव बिल्ड किया था कि बाप कौन है, ये मैच साबित करेगा। तो 17 तारीख को वो शामी से गुजरते हुए किसी ने पूछा था ना, अब फैसला हो गया बाप कौन है, फिर इनको तकलीफ हुई नहीं यार ये तो हमारे बड़ी गलत डिबेट कर दी। तो ये इनको होता रहता है, ये खुद 1 साल 2 साल के बाद जो इनकी बातें होती है ना, उस पर इनकी शर्मिंदगी होती रहती है और इसका इजहार भी करते रहते हैं। और ये जो अब इनकी शर्मिंदगी हुई है, जो आज आईसीसी का, ये आईसीसी का वक्त नहीं जा रहा है, बीसीसीआई का वक्त जा रहा है पाकिस्तान को मनाने लाहौर। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आज शाम तक, कल तक इसका नतीजा निकल आएगा और पाकिस्तान की जो टर्म्स ऑफ कंडीशन होंगी, बांग्लादेश जो अप्रूवल करेगा, जो पाकिस्तान अप्रूवल करेगा, वही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अप्रूवल करेगी, तो ये मैच होगा। तो ये जो कल कह रहे थे ना पाकिस्तान ने अप्रोच किया है, तो आज इनको समझ आ जानी चाहिए कि ये अप्रोच किसने की है। हाँ जी, अप्रोच किया है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाईजान, एक तो मैं बता दूं, अगर क्रिकेट मैच होता है, अगर आईसीसी, क्योंकि अब बाल आईसीसी के कोर्ट में है कि वो इंसान के बच्चे और बंदे के पुत्रों की तरह इस निज़ाम को, इस सिस्टम को कैसे चलाते हैं, ये तो एक्सपोज हो गए हैं। इसलिए ये पाकिस्तान के पास लाहौर जा रहे हैं मैच खेलने के लिए। और ये कोई हमें फेस सेविंग नहीं दे जा रही, हमारे सगे नहीं है, ये हमारे सगे होते तो यही वो आईसीसी के लोग थे जो आज वहां जा रहे हैं। इन्होंने एंडी पाइक्राफ्ट को चेंज नहीं किया था, इन्होंने हर मौके पर पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अमीनुल इस्लाम साहब लाहौर पहुंच गए हैं, उनके चेयरमैन के साथ मुलाकात भी थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। वो क्योंकि लाहौर एयरपोर्ट से पीसीबी के अफसरान उनको लेके तो कज़ाफी स्टेडियम हेडक्वार्टर चले गए हैं। सो जैसे ही फर्दर अपडेट्स आती हैं आपको बताते हैं। तो अब आईसीसी का डेलीगेशन इमरान ख्वाजा साहब की क़यादत में और उनके जो बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं आईसीसी के, वो जा रहे हैं, क्योंकि जय शाह के अंदर व्हाट्सएप पर बात करने वाली हिम्मत है, क्योंकि अदरवाइज उसकी फोटो पाकिस्तानी सरकार के मुखिया की, जिसने 6 जहाज गिराए हुए हैं, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जाके मैच होता है, बाय द वे जय शाह साहब आपको कहीं गुफ्तगू करते हुए नजर आए किसी मीटिंग में, किसी मीडिया टॉक में, किसी प्रेस टॉक में, कभी जिंदगी में हमें बात करते हुए देखे? वो बोल ही नहीं सकते हैं भाई। तो यही तो मेरा पॉइंट है। हाँ, वो बात करेंगे कैसे? वो बोल नहीं सकते। उनकी तो आगे उन्होंने एक मर्तबा उन्होंने कांग्रेचुलेट किया था इंडियन क्रिकेट टीम को। एक दफा जो अनाउंस किया था वो देखी थी आपने? वो देख ली थी बस। उस डर की वजह से आज तक मैं कोई चीज देख के नहीं पड़ता सर। और मैं आपको बता दूं, अब मोहसिन नकवी के सामने ये बैठेंगे, अब ऊंट आया है पहाड़ के नीचे। हाँ जी। अब आज उनको बताया जाएगा कि कैसे तुमने एक बांग्लादेश फुल मेंबर को ये कहा कि आप घर बैठिए, आप अगर कलकत्ता नहीं आते हैं तो। आज चीजें खुल के सामने आएंगी और आई विश कि सारा कुछ मीडिया के सामने आना चाहिए, ताकि दुनिया को पता लगे कि ये खेल के अंदर जो खिलवाड़ हो रहा था, साहब जरे एक न एक दिन तो सरदार जी आना था, इन्होंने आना था। अब लाहौर पहुंच गए हैं, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बट हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लम्हा बलम्हा रिपोर्ट आ रही है, आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।